پولیٹکس بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ پولیٹیشین ہیں، ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے، بٹ سم ویئر کوئی نہ کوئی ایسی پاور بیٹھی ہوئی ہے، چند لوگ ہو سکتے ہیں جو پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس میں پاسبلٹی ہے کمیونزم کے اگینسٹ، اگر جو اس کو کیا بولیں ہم، لبرلزم یا سیکولرزم یا ڈیموکریسی، ایک بگڑی ہوئی شکل اس کی، ایکچوئل ڈیموکریسی تو نہ رہی وہ اب، تو ڈیموکریسی اور جو کمیونزم کی جنگ تھی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ ان سب کو ایک پیج پہ جمع کیا جائے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر اب ڈیموکریٹک جو الائنسز تھے یا کنٹریز تھے آج سے 20 سال پہلے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چائنا یا رشیا کے پاس یا نارتھ کوریا جو ہے ان کے پیج پہ تھے؟ وہ امریکہ کے پیج پہ تھے۔ تو اس وقت لوگوں کو یا لیڈرز کو یا ٹاپ برینز کو گیدر کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے اوپر ان کو جمع کر لیا جائے۔ اس میں کیا ہے کہ پاکستان نے ایک انوکھا جو ہے وہ کام کیا، وہ اس امریکہ کے یہاں ہونے کے باوجود جو ہے چائنیز بلاک میں ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا۔ دنیا کہتی تھی یہ ہو جائے گا، امریکہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن چائنا کو پاکستان نے نہیں چھوڑا اور نہ چائنا نے پاکستان کو چھوڑا۔ ابھی بھی یہ ہے منرلز والی جو بات ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ کو بھی پاکستان نے راضی کر لیا اور چائنا کو بھی کر لیا۔ فیز سیکنڈ میں ہم داخل ہو گئے سی پیک میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پالیسیز ہیں جو کسی حکومت کے آنے یا جانے سے ختم نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یا تو سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر گیم کیا ہے کہ یا کوئی ہے یا نہیں ہے کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ تو ابھی تو یہ ایک واضح طور پہ ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا ایک جو بلاک ہے وہ امریکن سائیڈ ہے، ویسٹرن سائیڈ، ایک جو ہے وہ ایسٹرن سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ چائنا اینڈ رشیا ہے۔ تو اس میں باہمی طور پہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کوئی ایک پیچھے وہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے فری میسنی اور ایلومیناتی ٹائپ کے پیچھے کوئی باس آف باسز بیٹھا ہے۔ ویسٹ میں ایسا پاسبلٹی ہے، جیسے کہ اب انڈونیشین جو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، تو اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے جیسے یہ کوئی خسی العقل، خسی سمجھتے ہیں نا، خسی العقل قسم کا انسان ہے کہ ہم یہ کر دیں گے۔ بالکل مطلب اس کا جو بھی نظریہ تھا، یہ جو بھی اس نے UN میں سپیچ دی، اس سے یہی مراد تھا کہ اس کی باتوں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا مسلم ملک جو ہے، کنٹری ہے، اس کی باتوں سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ایسے کلپریٹ ہو سکتے ہیں کہ کسی ایک پراکسی کی بیس کے اوپر آئے ہوں اور ان کو ماسٹر جو پیچھے موجود ہو، کنٹرول کرنے والا ہو۔ ایسے ہی امریکہ ہے، امریکہ میں مطلب ہمارے ہاں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ ذہن میں آتی ہے یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، جبکہ پاکستان میں صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کی بہت جو ہے ایک غلط سوچ ہے۔ پاکستان میں آرمی، بیوروکریسی پلس جوڈیشری جو ہے یہ اکٹھی ہوں تو تب جا کے جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک مکمل اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ اب UK میں جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں، اس میں رشینز ہیں، بڑا نام آیا ان کا جب یورپی یونین سے نکل رہا تھا، UK جب نکل رہا تھا تو اس وقت ان کا بہت بڑا نام آیا کہ ان کا جو ہے بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین پلس انڈسٹریلسٹس ہیں، وہاں پہ آرمی کا رول جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب امریکہ ہے، امریکہ میں پینٹاگون ہے، اور پینٹاگون ایک قسم کی انڈر ہے کچھ ٹاپ برینز جو ہیں جن کو ہم ایک مخصوص لابی کا نام دیتے ہیں، اس حوالے سے تو بیسیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں ابھی۔ لیکن اگر یہ ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے اور پیچھے ماسٹر ایک ہی ہوتا تو وہ ون ورلڈ آرڈر والا جو ایک قسم کی تھیوری تھی یا ایک ان کا ایجنڈا ہے، اس پہ کام ابھی نہ چل رہا ہوتا، رک گیا ہوتا۔ اس پہ ابھی کام چل رہا ہے، رجیم چینجز ہو رہے ہیں، پورے ریجن میں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک آیا، تو اس میں اگر حسینہ واجد گئی ہے اور اس کی جگہ محمد یونس آیا، اسی طریقے سے نیپال میں دیکھ لیں، تو یہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ تو خیر اور شر اور صحیح اور غلط کی تو جنگ ہمیشہ رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں
اندھیرا بھی ہو اور اجالا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. نہیں، پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو اسٹیٹ ہے اس حوالے سے کم از کم یہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہو، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی شیطانی لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں.